أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا اور نشانیوں کا ذکر ہے، اور یہ سورت مسبحات میں سے ہے. اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ 6 سورتیں ایسی ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، یعنی سورت کی ابتدا سبح للہ یسبح للہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تو اس کو مسبحات کہا جاتا ہے. یہاں سے پہلی سورت ہے، پھر اس کے بعد سورہ حشر، اور پھر اس کے بعد سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن. تو یہ صورتیں ہیں جس کی شروع میں اللہ نے سبح للہ یسبح للہ سے شروع فرماتا ہے. اس کی تفصیلات اس سے پہلے درس میں آ چکی. آگے اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی قدرتوں کا ذکر ہے. لہ ما فی السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. پورے کائنات کا وہ تنہا مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی دونوں جہاں کا، کل جہاں کا مالک ہے. ساری چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. پوری کائنات اس کا ذرہ ذرہ اس کے اختیار میں ہے. کوئی چیز اس کی طاقت سے، اس کی کنٹرول سے باہر نکلتی نہیں. اور آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، سب پر اس کی حکومت ہے، اس کی بادشاہت ہے. کوئی چیز اس سے باہر جا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں چیلنج کیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسان اور جنات، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، اگر تمہارے اندر یہ بس ہے، آسمان و زمین کے کنارے سے باہر نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے. تو پورے آسمان و زمین کا وہ بادشاہ ہے، اسی کے سارے اختیارات. لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ من فی السماوات والارض ولہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے اشاروں پہ چلتا ہے.
آگے فرمایا کہ یحیی و یمیت، وہی ہر ایک کو زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تو وہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ جیسے اللہ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اسی کا وہ مالک ہے۔ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب جسے چاہتا ہے وہ مارتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ دنیا میں لے کر آتا ہے، اور جسے چاہتے ہیں دنیا سے لے کر باہر نکلتے ہیں، یعنی موت دے دیتے ہیں۔ یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے، تمام چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں، پوری دنیا کا گویا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر اور قدرت والا ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا اللہ کی صفت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن یعنی پوشیدہ ہے، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ نے 4 صفات ذکر فرمائے، اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اس آیت کے بارے میں فرمایا اگر کسی آدمی کو وسوسہ زیادہ آتا، دماغی پریشانیاں اور اس کا دماغ اور اس کی سوچ ہمیشہ منتشر رہتے ہیں، اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اسے وساویس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سورہ حدید کی تیسری آیت، بہت چھوٹی آیت ہے، آسان آیت ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت پڑھتے رہیں، تمام وساویس ختم ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں پڑھتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور ہمارا تعلق ذکر سے بھی ہے، تو ذکر کی مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو دماغ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ کیا کریں، جیسے ذکر شروع ہوتا ہے تو ہمارا دماغ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل اکثر لوگوں کی شکایتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت بہت مفید ہے، بہت جامع آیت ہے۔ تو یہ آیت اگر کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے وساویس کو اور ذہنی انتشار کو ختم فرما دے۔ جو آدمی پریشان ہوتا ہے، انتشار رہتا ہے، ذہن ایک جگہ نہیں رہتا، سکون نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آیت بہت مفید ہے، یاد کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر 4 باتیں اللہ نے فرمائے، اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ اللہ کی صفت۔ اول وہی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ انت الاول فلا شیء قبلک، صاحب جلالین نے اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے انت الاول فلا شیء قبلک وانت الآخر فلا شیء بعدک۔ اللہ کی ذات سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور اللہ کی ذات سب سے آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز اس سے آخر نہیں، وہی اول و آخر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اول ہے، یعنی کسی چیز کا وجود نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ موجود تھے، کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ عرش، نہ کرسی، نہ تخت، نہ تاج، نہ جنت، نہ جہنم، کوئی چیز نہیں تھی، نہ زمین، نہ سورج، کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات موجود تھی۔ اور ایک دن آئے گا کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن اس کی ذات باقی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات ذو الجلال والاکرام وہ ہمیشہ باقی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، تمام چیز ہالک ہے، ختم ہونے والی، لیکن کوئی چیز اس کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا،
تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ الاول والآخر، پہلے بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے۔ جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا اللہ کی ذات موجود تھی، جب کسی چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات باقی ہے۔ قیامت کے دن 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تمام آسمان و زمین سب ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، تمام چیزیں ختم، آسمان پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ جب تمام چیزیں نہیں تھی تو وہی تھا، جب تمام چیزیں ختم ہو گئی تو وہی رہ گئی۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنے قبروں سے نکل کر میدان محشر میں آئیں گے۔ اب یہاں ایک سوال مفسرین کرام نے لکھا ہے، یہ چونکہ بہت باریک سوال ہے، اس کا جواب بھی بہت باریک ہے، تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس پر سوال یہ ہوتا ہے اگر تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو جنت بھی ختم ہو جائے گا، جہنم بھی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں، جنت رہے گی، جہنم رہے گا، پرصراط رہے گا، میزان رہے گا، تو پھر کیا مطلب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو جنت کیوں ختم نہیں ہوگی، جہنم کیوں ہی رہے گا، پرصراط کیوں قائم رہے گا، اور میزان کیوں ہے؟ پھر آخر کا معنی یہ ہے کہ سب چیز ختم ہو جائے اللہ باقی رہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت اور جہنم سب باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں منتشر ہو جائیں گے، لیکن یہ چیزیں باقی رہیں گی۔ اس کا کیا جواب ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ دیکھیے فنا کی 2 قسم ہیں، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، فنا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فنا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، دوسرا فنا ہے چیز تو باقی رہے گی لیکن فنا ہونے کی طاقت اس کے اندر بھی ہے۔ جنت وہ باقی رہے گا لیکن امکان ہے اللہ اسے بھی ختم کر دے، ختم کرنے کی طاقت۔ جہنم ختم ہو جائے گا لیکن اللہ اسے باقی رکھیں گے، لیکن ختم ہونے کی طاقت اور صلاحیت اسے بھی اندر موجود ہے۔ تو اس کو فنا کہتے ہیں۔ تو فنائے زمان، فنائے مکان۔ فنائے زمان یہ ہے کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، فنائے مکان یہ ہے کہ جنت و جہنم رہے گی لیکن وہ بھی ختم ہونے کے چانس اس کے اندر باقی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، ہم نے چند چیزوں کو لیا، سب کو توڑ دیا، 2 چیزوں کو ہم نے باقی رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توڑ نہیں سکتے، توڑ سکتے ہیں، لیکن اس 2 چیز کو ہم نے باقی رکھا، جان بوجھ کے باقی رکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ تو اسی طرح تمام کائنات ٹوٹ جائے گی، پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، جنت و جہنم بھی پھٹنے اور ٹوٹنے کی قابلیت ہے، لیکن اللہ نے اسے باقی رکھا ہے۔ باقی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال یہ علمی جواب ہے، تھوڑا باریک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو باقی رکھے گی، جنت رہے گا، جہنم رہے گی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پر غالب ہے، تو ہر چیز پر وہ غالب ہے، کوئی چیز اس سے غالب نہیں ہو سکتی، اس سے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ہر چیز پر اللہ ظاہر ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ قاہر ہے، قاہر ہے ہر اپنے بندوں کے اوپر، تمام چیزوں پر اس کا غلبہ ہے۔ باطن کا معنی یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا کسی کو۔ ہماری یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے ہے کہ ہماری آنکھوں میں نظر نہیں آتے، نظر نہ آنا نہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پوشیدہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ اور قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرت کہتے ہیں کہ جو سائڈ میں جو رگ ہے، یہی اثر ہے۔ 4 رگیں ہیں، ایک کھانے کا، پانی کا، سانس کا اور زندگی کا۔ یہ 4 رگیں کٹ جاتی ہیں تو آدمی مر جاتا ہے۔ جانور کو یہی 4 جمع کرتے ہیں، 4 رگ کاٹ دیتے ہیں، کھانے کا، پانی کا اور اسی طرح سانس لینے کا اور یہ زندگی کا۔ زندگی کی جو رگ ہے اس کو دائیں جانب میں رگ ہوگی، اس کو شہرت کہتے ہیں۔ اسی پہ انسان باقی ہے، یہ اگر یہ کٹ جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہر انسان کے اس کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں رگ ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا، لیکن کہاں نظر نہیں آتا۔ باطن ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر چیز پر غالب بھی ہے، ہر چیز پر باطن بھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا۔ مثلا دیکھیے، ایک چیز قلم ہے، اس کا سایہ پڑتا ہے، اس کا سایہ پڑتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو سایہ نکلتا ہے۔ اب جب سورج ادھر طلوع ہوتا ہے تو سایہ ادھر پڑتا ہے، پھر جب سورج ادھر آتا ہے تو سایہ ادھر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہر چیز پر ظاہر ہے۔ یہ سایہ کس نے پیدا کیا؟ وہ ظل، اس کو کہتے ہیں ظل، سایہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب سورج زوال کا وقت ہوتا ہے، بالکل اس چیز کے قریب ہوتا ہے تو یہ سایہ نہیں ہوتا، لیکن ہے، نظر نہیں آتا۔ تو یہ سایہ نظر آتا ہے، یہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر زوال کے وقت میں 12 بجے، 12:15 بجے ایسا ہوتا ہے کہ سورج بالکل سر پر ہوتا ہے تو سایہ ختم ہو جاتا ہے، ہر کسی چیز کا سایہ نظر نہیں آتا، تو لیکن یہ باطن نہیں، سایہ ہے۔ یہ ہے الظاہر والباطن، بہت باریک چیز ہے اللہ کی صفات۔ اس کا تعلق عقیدے سے۔ اب یہ قرآن کی اللہ ہے، اللہ ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، آخر ہے۔ تو یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن ہر آنکھ میں اس کو نہیں دیکھتے۔ ہماری آنکھوں میں، ہماری بصارت میں اتنی طاقت اور قوت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے، بات کرتے کرتے اللہ سے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور درخواست کر دی۔ اللہ نے فوراً کہا کہ لن ترانی، اے میرے پیارے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ نبی جب دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر ظاہر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور ہر چیز میں باطن بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ لیکن درخواست کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، البتہ پہاڑ کو دیکھو، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ باقی رہ گیا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انوارات میں سے ایک جھلک اللہ نے کوہ طور پہ ڈالا تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گئے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا موسیٰ صعقا. یہ منظر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. پہاڑ برداشت نہیں کر سکا. پہاڑ کتنا سخت ہے، پتھر ہے، اتنا بڑا پہاڑ برداشت نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کی تجلی کو. فلما تجلی ربہ للجبل، تو پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی کو ڈالا. جعلہ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. فلما افاقا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دیر کے بعد ہوش آیا، اللہ سے پناہ مانگی کہ تب تو الیک وانا والمسلم، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نہیں کروں ایسا سوال میں کبھی نہیں کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے. اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ غالب ہونے کے ساتھ ساتھ باطن بھی ہے، نظر نہیں آتے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن نظر نہیں آتی. صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے. دنیا میں ان آنکھوں میں، جسمانی آنکھوں میں وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ باطن ہے. فرمایا وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے، سب کچھ وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا. الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جب کسان دانہ ڈالتا ہے زمین پہ، زمین کو جوتنے کے بعد، زمین پہ ہل چلانے کے بعد دانہ ڈالتا ہے، تو یہ ظاہر ہے. وہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، زمین کے پیٹ میں جذب ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2-4 دن کے بعد وہ دانہ پھٹتا ہے. کہاں؟ زمین کے نیچے پھٹتا ہے. پھر زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے چھوٹا سا کونپل باہر نکل کے سر نکالتا ہے. جب دانہ اوپر تھا تو یہ ظاہر ہے، دانہ اندر گیا نظر نہیں آیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر سے کونپل نکالا، یہ باطن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. دوسری مثال فرمایا پانی زمین پہ جاتا ہے تو زمین پہ پانی ڈالتے ہیں تو پانی جذب ہو جاتا ہے، پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے. جب پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے، پانی جذب ہو جاتا ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے، تو یہ باطن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتا. جب ہم زمین کے اندر پہچان نہیں سکتے کہ دانہ کیسے پھٹا، کونپل کیسے نکلا، کسان نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز پر اس کا علم ہے. وسع كل شيء علما، ہر چیز پر اس کا علم غالب ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین کی کرسی بہت وسیع، اس کی کشادہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑے بڑے صفات ہیں جو ہماری عقلوں میں پوری طرح بات نہیں آتی. علماء نے یہی لکھا ہے اول آخر ظاہر باطن، یہ صرف چند باتیں ہیں جو موٹی موٹی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں آتی، ورنہ اس کے اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی میں زیادہ گہرائی میں جا بھی نہیں سکتے. اول سے کیا مراد ہے، آخر سے کیا مراد ہے، ظاہر سے کیا مراد ہے، باطن بھی. ایک ہی چیز ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں ہو، یا تو ظاہر رہے گی یا تو پوشیدہ رہے گی. ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، اللہ کی ذات. اللہ ہر جگہ ہے لیکن نظر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات. اس پر ہمارا ایمان قرآن کہتا ہے. تو یہ بہت جامع آیت ہے
اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرنے سے وساویس ذہنی انتشار کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم میں تقریباً 8-10 آیتیں اس قسم کے ہیں۔ اللہ نے زمین کو آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ کون کون سے 6 دن ہیں؟ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتوار اور پیر کے دن اللہ نے زمین کو بنایا، منگل اور چہارشنبے کو زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں، انسانوں کی غذا، جانوروں کی چارہ غذا، یہ تمام چیزیں ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان میں، اس کو پیدا کیا۔ اور پھر جمعرات اور جمعے کے دن اللہ نے آسمان کو بنایا، پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسمان کو بنایا، اور 2 دن میں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بنایا۔ تو اتوار اور پیر کے دن اللہ نے زمین کو بنایا، اور منگل اور چہارشنبے کو جو آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں اس کو بنایا، اور پھر جمعرات اور جمعے کے دن عصر کے بعد اسلام کی تکمیل ہو گئی، ختم ہو گیا، ہفتے کے دن کچھ نہیں ہو۔ جمعے کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے کام مکمل ہو گیا، اللہ نے آسمانوں کو بنا دیا۔ 6 دن میں اللہ نے بنایا، زمین کو بنانے کے لیے 2 دن، آسمان کو بنانے کے لیے 2 دن، اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے بنانے کے لیے 2 دن۔ کیا مطلب ہے اس؟ یہ بھی بہت عجیب آیت ہے، سمجھنے والی آیت۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ کو بنانے کے لیے 6 دن کی ضرورت کیا ہے؟ 6 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ خود قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، کن کہتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مفسر نے کہا کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کسی بھی چیز کو، چاہے 7 آسمان ہو، چاہے 7 زمین ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کن کہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اسے 6 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر 6 دن کیوں ہے؟ سورہ قمر کے آخر میں ایک آیت ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، فرماتے ہیں ہمارا حکم یہ ہے پلک جھپکنے کے اس سے بھی کم مقدار میں چیز ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ مار کے آنکھ کھولتے ہیں، پلک مار کے کھولتے ہیں تو اس سے پہلے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب یہ قرآن یوں کہتا ہے کہ 6 دن میں ہم نے بنایا، اب وہاں کہتے ہیں کہ کن فیکون، اور وہاں کہتا ہے کہ کلمہم بالبصر، پلک جھپکنے سے بھی کم مقدار میں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اب بظاہر وہ آیت بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، وہ آیت میں یوں ہے، یہ آیت میں یوں ہے، تو ایسے سمجھیں بات بڑی عجیب ہے، مسئلہ پیچیدہ ہے، تاکہ کوئی پیچیدہ نہیں، ہمارے سمجھنے میں الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو بنانے میں اس کے کوئی وقت نہیں رکھتا۔ اللہ طاقت ہے ہر چیز کو بنانے میں، وہ چیز اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ قدرت الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ قدرت یہ ہے کہ کن فیکون، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، یہ قدرت ہے اللہ کی طاقت اور قدرت اتنی ہے، وہ کن کہتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ حکمت یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو کام اطمینان کے ساتھ ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا ہونا چاہیے، کہ جو چیز حکمت کے ساتھ کام کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے کہ انسان کے اندر جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، ہر کام کو حکمت کے ساتھ کام کرے۔ تو اللہ نے وہاں اپنی قدرت کو بھی ذکر فرمایا، اللہ نے یہاں حکمت کو بھی ذکر فرمایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، علم کے ساتھ ساتھ بھی اس کی حکمت۔ مثالیں بہت ہیں، ایک مثال دے کے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ ٹھہرتا ہے میاں بیوی کے اختلاط سے، پہلے نطفہ 40 دن میں، پھر گوشت کا لوتھڑا 40 دن میں، پھر اعضا بنتے ہیں 40 دن میں، تو 40 دن 120 دن میں بچہ مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ پھر مزید 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اب دوسری طرف دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، حضرت آدم پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے، حضرت مریم پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور حضرت حوا پیدا ہوئی بغیر ماں کے۔ اب حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ ان کی والدہ کے پیٹ میں آ گئے، اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل نے پھونک مارا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک پھونک مارا، پیٹ میں حمل ٹھہر گیا، پھر اسی وقت تھوڑی دیر میں بچہ پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت آدم کو مٹی کے پتلے سے اللہ نے بنایا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب وخلقتہ من طین، تو حضرت آدم کو اللہ نے ایسے پیدا کیا۔ اب حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت عیسیٰ جو پیدا ہوئے یہ اللہ کی قدرت ہے، اور دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے میں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ دونوں طاقت کے مالک، بنا تو چٹکی میں بنا سکتے ہیں، اور پھر بنانا چاہے تو 9 مہینے کے اندر بھی بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اور دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں ہوگا۔ کھانا کھائیں گے پیٹ بھرے گا، ورنہ پیٹ نہیں بھرے گا۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی پئیں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی۔ بیمار ہوں گے، بدن میں درد آئے گا، سر میں درد آئے گا، پیر میں درد آئے گا، یہ سبب ہے بیماریاں ہیں۔ یہ دنیا دار الاسباب، درد آ جائے تو علاج کرو، دوائی کھاؤ، انجیکشن لگاؤ، آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں کہتا کبھی بیمار دینے والا بھی اللہ، شفا دینے والا بھی اللہ، میں خاموش بیٹھ جاؤں گھر میں، بخار کم ہوگا، پہلے کا درد کم ہو جائے گا، آپ کا شوگر اتر جائے گا، آپ کا بی پی کنٹرول ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو جانا پڑے گا، دوائی لینا پڑے گا، بی پی کنٹرول کرنا پڑے گا، شوگر کنٹرول کرنا پڑے گا، جو علت جو بیماری اسے دور کرنا پڑے گا دواؤں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے سے۔ میں کھانا نہیں کھاتا، کھاؤ مر جاؤ، بھوکے رہ گا، آدمی مر جائے۔ تو یہ سبب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دار الاسباب ہے تو اس کو سبب کے تحت میں پیدا کیا ہے۔ ایک ہے اللہ کی قدرت، حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہو گئی، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کا ہر بچہ 9 مہینہ پیٹ میں رہنے کے بعد پہلے وہ نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر بچے کی شکل، پھر مزید 9 مہینے پیٹ میں رہ کر اس کے بعد دنیا میں آتا ہے۔ دیکھو پرندے انڈے دیتے ہیں، مرغیاں انڈے دیتی ہیں،
پھر اسے بچے نکلنے کے لیے 18 دن اس پر بیٹھ کر انڈے کو سینکتے. پرندے کبوتر ہو یا کوئی بھی چڑیا ہو نر اور مادہ دونوں بدل بدل کے بیٹھتے. اب جب تک وہ بدل بدل کر نہیں بیٹھیں گے نہیں سینکیں گے تو بچہ نہیں آئے گا ورنہ انڈا خراب ہو جائے گا. بچے نہیں آئے. یہاں تک کہ صرف نر بیٹھا مادی نہیں بیٹھی تو بچہ انڈا خراب ہو جائے گا. صرف مادی بیٹھی نر نہیں بیٹھا تو انڈے خراب ہو جائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی حکمت ہے. ورنہ ان کے انڈے ختم ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے بچے نہیں نکلیں گے اس سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ایک اللہ کی قدرت اور ایک اللہ کی حکمت. اب یہاں اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا, یہ اللہ کی حکمت ہے. ورنہ اللہ 6 دن کی محتاج نہیں, 6 سیکنڈ کے بھی محتاج نہیں. اللہ بنانا چاہے تو منٹوں میں بنا سکتے, سیکنڈوں میں بنا سکتے. 1 سیکنڈ کو 100 حصہ کیا جائے اس میں بھی کم اللہ بنا سکتا ہے. لیکن نہیں, یہ دنیا ہے. دنیا میں سبب کے تحت میں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا 6 دن میں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری حکمت ہے, تم بھی حکمت سیکھو. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں اور جس کو حکمت مل جائے اسے خیر کثیر مل جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. پھر ایک سوال, اب کہتے ہیں نا 6 دن میں بنایا. 6 دن کس کو کہتے ہیں؟ ایک دن 24 آورز ہوئی کتنے دن ہیں؟ 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے نا. اب اس میں دن بھی ہے رات بھی ہے. سورج آیا تو دن ہے, سورج غروب ہو گیا دن چلا گیا, رات آ گئی, چاند ستارے آ گئے, اندھیرا چھا گیا. تو چاند ستارے آئے تو رات آنے کی علامت ہے, چاند ستارے غائب ہو گئے تو رات جانے کی علامت, پھر دن آنے کی علامت ہے. اب سوال یہ ہے, سوال سمجھے آپ, 6 دن سے کیا بولا؟ نہ آسمان تھا, نہ زمین تھی, نہ چاند تھا, نہ سورج تھا, کچھ بھی نہیں تھے. پھر 6 دن کیسے؟ اللہ زمین کو 2 دن میں پیدا کر رہا ہے, آسمان کو 2 دن میں پیدا کر رہا ہے. جب آسمان ہی نہیں, آسمان میں چاند نہیں, ستارے نہیں, سورج نہیں, کچھ نہیں, پھر 6 دن کا کیا حساب؟ ہمارا تو ایک دن 24 آور 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے, اس میں سورج اور چاند ستاروں کا کھیل ہوتا ہے. جب چاند سورج ہی نہیں, آسمان کو بھی پیدا ہی نہیں کیا جا رہا ہے, پھر 2 دن میں کیا مطلب؟ 2 دن میں آسمان کو بنایا, 2 دن میں زمین کو بنایا. سوال سمجھ رہے ہیں؟ یہ علمی باتیں ہیں, بہت باریک سوالات. اب چونکہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے, یہ آیت ہے, مجھے سمجھانا ہے میں کیا کروں, اور بغیر سمجھائے کہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. تو اب یہ مسئلہ ہے, اس کو ایک بات میں سمجھ لیں, مختصر بات. علماء نے بہت سے جوابات دیے, لیکن وہ جوابات سمجھ میں نہیں آئے. آسان بات یہ ہے, 2 دن میں جو وقت ہے اس وقت میں اللہ نے زمین کو بنایا. 24 کتنے ہوئے؟ 24 پر 8 گھنٹے, 48 گھنٹوں میں اللہ نے 48 گھنٹوں کا جو وقت ہے اس وقت میں زمین کو بنایا. 48 گھنٹوں کا جو وقت ہے اس وقت میں آسمان کو بنایا. 48 گھنٹوں کا جو وقت ہے اس وقت میں زمین و آسمان کے درمیانی چیزوں کو بنایا. اتنی بات, آسان بات. کیونکہ سورج نہیں, چاند نہیں, آسمان نہیں, ابھی تو زمین پیدا ہو رہا ہے, ابھی چاند پیدا, ابھی سورج پیدا ہو رہا ہے, ابھی آسمان پیدا ہو رہا ہے. پھر 2 دن 6 دن کہاں سے آپ بولیں گے؟ تو 6 دن میں جو وقت لگتا ہے ان وقت میں اللہ نے زمین کو, آسمان کو, دونوں کے درمیان جو چیزیں اسے بنایا. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام, وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں. ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی, ابھی آگے تفصیلات ہے.
اور چونکہ اللہ کی قدرت ہے یہاں تھوڑا وقت لگتا ہے اللہ کی قدرتوں کو سمجھانے میں، اور علمی باتیں ہوتی ہیں، گہری باتیں ہوتی ہیں، بہت باریک باتیں ہوتی ہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کا فہم اور ادراک ہمیں اللہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔